جی میں نے ایک سوال کیا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو میں نے ان کا نام لیا رحمہ اللہ، تو کیا واقعی میں مجدد تھے جنہوں نے بہت ساری تبدیلیاں لائی سعودی عرب میں؟ تو دیکھیے سعودی عرب میں جو بہرحال حال تھا دینی اعتبار سے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بہت زیادہ مشرکانہ ہو چکا تھا، بلکہ تاریخی حوالے ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر قوالیاں بھی بجتی تھیں، ڈھول تاشے بجتے تھے، اس طرح سے اتنی برائی تھی۔ اور ہر صحابی کی خبر پر ایک مزار تھی، جن لوگوں کے لیے چھوٹے موٹے لوگ بھی نہیں، ان غیر مسلم انسان اور جانور اور گدھے اور کتے جن کے لیے جو ہے عبادت کی موضوع ہو سکتے ہیں، وہ ان کی خبریں بنا کر منتیں مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے انبیاء اور اصحاب رسول تو بہرحال ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، تو لوگوں نے بنا دیے تھے۔ بہرحال آپ نے اس زمانے میں ایک تبدیلی لائی، اس بگاڑ کو تبدیل کیا، سدھار لانے کے لیے، اس شرک اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی تعلیمات کو آپ نے عام کیا اور آل سعود کو اپنی تعلیمات کی طرف دعوت دی، جو سعودی عرب جن کے نام سے آ جائے آل سعود، سعودی عرب جن کے نام سے، تو آل سعود کو دعوت دی۔ جب آل سعود نے اس دعوت کو قبول کیا تو قبول کرنے کے بعد یہ تحریک جو ہے ایک سیاسی شکل لے گئی، پھر اور آج تک سیاسی شکل میں چلتی ہے، تو سیاسی شکل اس نے لی، اور پھر حکومت میں جب یہ معاملہ آ گیا کہ انہوں نے اس عقیدے کو اختیار کر لیا، پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک دیگر انہوں نے جو ہے کچھ ایک دم تو نہیں کیا، کچھ دہائیوں میں سمجھتا ہوں ایک 50 سے 60 سال میں دھیرے دھیرے پھر تمام صحابہ کے اوپر جو مزاریں، گنبدیں اور تعمیرات تھی، ہٹاتے ماشاءاللہ پچھلے 10 سالوں میں تو بقی کے اندر اب ایک بھی خبر آپ بچا نہیں سکتے کس کی، ورنہ 10 سال پہلے تک بھی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ خبریں واضح تھی، اب تو وہ بھی نہیں ملتی ہے، بالکل پلین کر دیا۔ تو دھیرے دھیرے پھر انہوں نے ایک تبدیلی، ایک ریویژن لایا، اور اس حد تک برائیاں تھیں اس زمانے میں۔ خود محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ جو ہے مکہ میں گئے، اور مکہ میں جہاں کعبہ ہے، جہاں لوگ مسجد حرم کے بازو ایک جھاڑ تھا، وہاں عرب عورتیں آ کے اپنا پیٹ ملتی تھی جن کو اولاد نہیں ہوتی، اور یہ توقع تھی کہ وہ جھاڑ ان کو اولاد دے سکتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب جب وہاں آئے اور کہا اس جھاڑ کو کاٹو، تو وہ کہتے ہیں ایک آدمی کی ہمت نہیں اس جھاڑ کو کاٹنے میں، اس لیے کہ اس کو صنم بنا دیا تھا نا، اپنا معبود بنا دیا تھا، ان کو خود اٹھنا پڑا اور جا کر اپنے ہاتھ سے اس جھاڑو کاٹا، تو لوگ انتظار کرتے رہے کل تک مرتے یا زندہ رہتے، وبال آئیں گے نا اوپر، بابا تھوڑی چھوڑنے والا، جھاڑ تھوڑی چھوڑنے والا تھا ان کا، ہے نا، چونکہ معبود ہے نا، کچھ نہ کچھ بدلا لیں گے۔ تو لوگ دیکھتے رہے، جب دیکھے صبح زندہ فجر میں آ گئے تو سب کو یقین ہوا، کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، سمجھا، اتنی برائی ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے بہرحال اس کو تحریک پھیلائی، تو اس اعتبار سے جو بدعتیں اور جو خرافات تھا، اس اعتبار سے جو تبدیلی انہوں نے لائی، یقیناً ایک مجدد کی حیثیت وہ اپنے اندر رکھتے تھے، اور بہت ساری تصنیفات انہوں نے کی۔ الگ بات ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں سے خواہ کی نفرت اور دشمنیاں ہو جاتی ہیں، لیکن دشمنیوں کا بدلہ بھی بڑے عجیب انداز سے نکالتے ہیں۔ جیسا بہت سے لوگ جو محمد بن عبد الوہاب اور ان کی تحریک کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں وہابی، جبکہ یہ لفظ غلط ہے۔ دیکھیے اگر کوئی تحریک میں شروع کروں تو میرے نام سے رہیں گا یا میرے باپ کے نام سے تحریک کہلائیں گی؟ اگر کوئی تحریک میں چالو کروں اور لوگوں کو کہہ رہے کہ بھائی تم اس سے متاثر ہو، تو وہ میرا نام لیں گے یا میرے والد کا نام لیں گے کہ بھائی ان سے متاثر ہے؟ کس کا لیں گے؟ میرا لیں گے۔ تو محمد بن عبد الوہاب والد ہے، جن کی تحریک کون ہے؟ محمد ہے۔ اب محمد کے اعتبار سے کوئی کہیں گے تو محمدی ہو جائیں گے، وہ تو محمدی سے نہیں ہوتا، تو وہابی، باپ کی نا، عجیب بات ہے، تحریک بیٹے کی اور نام باپ کا، وہابی کیسا ہوں گے؟ محمدی ہوں گے نا، عبد الوہاب تو باپ کا نام ہے، تحریک چلانے والا محمد ہے، تو وہ اب محمدی تو نہیں دے سکتے، وہابی۔ دوسرا، یہ وہابی جو تھا، یاد رکھیے کوئی ایک عام لیبل اور ٹائٹل بھی نہیں ہے، اس کی بڑی اہمیت تھی ایک زمانے میں۔ آج بہرحال میں تھوڑا سا تاریخ میں جا رہا ہوں، آپ نے چونکہ سوال کیا، وہ یہ کہ جب محمد بن عبد الوہاب نے اپنی تحریک چالو کی اور آل سعود کے ساتھ ملے، تو وہاں انگریزوں کو بہت بڑا دھکا پہنچا، چونکہ حجاز کو چھوڑ کر پورے سعودی عرب پہ ان کی حکومت تھی۔ سعودی عرب نے جو 1924 میں آزادی حاصل کی، 23 ستمبر 1924 میں سعودی عرب آزاد ہوا انگریزوں سے، جن کی حکومت ترکیوں کے ساتھ مل کر تھی۔ ترکی جو تھے وہ حکومت کرتے تھے حجاز پر، اور انگریز تھے جو باقی سعودی عرب پر اور یمن اور باقی پورے اطراف پوری جگہ تھے، فلسطین یہ وہ سب تھے۔ تو 1924 میں یہ آل سعود نے پھر محمد بن عبد الوہاب کے بعد ان کو باہر نکالا۔ تو جب انہوں نے لڑا، جو آل سعود لڑ رہے تھے جو برٹشرز کے خلاف، تو ان کو انگریزوں نے کہا کہ یہ وہابی ہے، مطلب یہ مجاہد آزادی ہے سعودی عرب کے، سمجھے آپ بات کو؟ اور جن مسلم ممالک نے اس طرز کو اختیار کیا، تو وہاں کے مجاہدین کو انہوں نے وہابی کہا۔ یہ ٹرم جو تھا وہابی، یہ مجاہدین کے لیے استعمال ہوتا تھا آج سے 100 سال پہلے، جیسا آج کچھ اور آگے کچھ ہونے والا ہے، ٹیررسٹ کے لیے ہوتے ہیں نا، تو یہ ٹیررسٹ یا سعودی عرب کے لوگوں کے لیے وہابی مطلب مجاہد آزادی، انگریزوں کے لیے وہابی بولے تو ٹیررسٹ گروپ، ٹھیک۔ تو جن لوگوں نے اختیار کیا تو ان کو وہابی کہتے تھے، ٹھیک۔ اب ہندوستان میں جو ہے جب یہ تحریک آئی تو ہندوستان کے اندر
جو آزادی کی جو تحریک چلی اور جو سب سے پہلے علماء اس کے اندر اترے اور جن کا سب سے بڑا تعاون مطلب اس کے اندر سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ علماء سلف اور علماء اہل حدیث تھے یاد رکھیے. لیکن ان کا ٹائٹل بعد میں چوری کیا گیا اور دوسروں نے اپنے اوپر وہابیت کا ٹائٹل لگایا ہے. سمجھ رہا بات؟ تو ہندوستان میں جو ان کے طرز پہ چلا اس کو کہا گیا یہ بھی وہابی ہے، مطلب مجاہد آزادی ہندوستانیوں کے لیے، انگریزوں کے لیے ٹیررسٹ. ٹھیک، یہ وہابی ہے. اب وہی ہوں کہ آزادی کے ہونے تک وہ جو اصل لوگ تھے جنہوں نے قربانی دی ان کا تو نام ہی غائب ہے. ان کو تو کوئی پہچانتا میں. دلی کے اندر 36,000 لوگ مارے گئے 1857 میں. کسی کو پتا ہے کون 36,000 لوگ تھے؟ کسی کو نہیں پتا ان کی تاریخ کیا تھی. ٹھیک، اس تاریخ نہیں پتا. اسی طرح بنگال میں جو ہوا یا جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا ان کے والد جو ہے شاہ اسماعیل محدث دہلوی شہید بہرحال کے آگے لگایا تھا، پھر ان کے بیٹے، یہ تمام لوگ جو ہے یہ سب ہم قربانیاں بھول گئے. آکوٹ کی کیا جنگ تھی جو شروع ہوئی پتہ نہیں ہم کو. شروع کرنے والے کون تھے؟ تو وہابی کو بولے تو اب وہابی کس نے ٹائٹل لیا ہوا ہے؟ دیوبندیوں نے. ٹھیک، تو آزادی کے لیے لڑے تو وہ وہابی کہلائے. آزادی ختم ہونے ہوتا کہ پولیٹیکل وار شروع ہو گیا، اس لیے کہ اب جو ہے سیاست بھی گھس گئے اور اب آزادی قریب تھی تو بیچارے جو ہوتے نا جو لو لیول کے کارکن جو شروع کرتے ان کا نام غائب ہو جاتا. بعد میں بڑے لوگوں کے نام رہ جاتے جو اسٹیج پر آ کر دکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں، جو قربانی دیتے ہیں وہ دکھتے نہیں. تو بعد میں کیا کیا کہ دیوبندی حضرات نے یہ وہابیت کا ٹائٹل اپنے اوپر لیا، چونکہ آزادی کے بعد یہ کیا ہو گئے تھے، انگریزوں کے نزدیک تو ٹیررسٹ تھے لیکن اب وہ بن گئے تھے مجاہد آزادی اور اصل ٹائٹل جس کا تھا ختم ہو گیا. تو جب بریلیوں کے سامنے دیوبندی کھڑے ہوتے اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، حالانکہ محمد بن عبد الوہاب سے نفرت کرتے ہیں، تحریک سے نفرت ہے، لیکن ٹائٹل ضرور لیتے ہیں اس لیے کہ وہ ٹائٹل لینے سے ہم بن جاتے ہیں مجاہد آزادی. تو وہابیوں نے آزادی دلایا نا، وہابی گروپ تھا جو انگریزوں نے خود آفیشیلی وہ کیا. آپ اگر دیکھنا ہے تفصیلات، دا سلفیز بول کر ایک کتاب ہے، دا سلفیز آف انڈیا بول کر ایک انگریز کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ اس کو ریڈ کیجیے، انگلش اردو ترجمہ میں اس کا بھی شائع ہو، دا سلفیز آف انڈیا. اس میں پوری تفصیلات ملیں گی کہ کس طرح سے دوسرے مکتب فکر والوں نے ان کی مخبریاں کی، انگریزوں کو مخبریاں کی کہ ان کو پکڑو، ان کو مارو، ان کو جلا نہیں کر. لیکن بعد میں انہی لوگوں نے وہ ٹائٹل لے لیا، چونکہ وہ ٹائٹل بہت بڑا تھا. آزادی مطلب ہندوستان کی آزادی میں لڑنے والے لوگ تھے وہاں بھی، اسی لیے اکثر دیوبندی بریلیوں کے مخالف اپنے آپ کو مطلب ہم جنگ آزادی میں تھے، فلاں تھے ہمارے علماء، وہابیت کا ٹائٹل لیتے. جبکہ وہابی وہ ہے نہیں، نہ محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ لیتے ہیں، نہ ہی ان کے مسلک سے متفق ہیں، نہ ہی ان کے کسی مسائل سے متفق ہیں. ٹھیک، بہرحال یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا. تو وہ حقیقت میں ایک جو ہے مجدد تھے، ایک ریوائولسٹک تھے، ایک انہوں نے جو ہے کافی تجدید لائی تھی. کسی نے ایک سوال کیا